ایرانین پرسپیکٹو سے بھی حسین اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلا سٹیٹمنٹ دیا کہ بس کچھ گھنٹوں کے بعد اب سویلائزیشن تباہ ہو جائے گی کبھی دوبارہ نہ آنے کے لیے، وہ بہت خوفناک بیان تھا۔ پاکستان نے پھر ایک ٹویٹ کیا، ان کو ایک آف ریمپ ملا کہ چلیں ہم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر صاحب کی ریکویسٹ پہ میں ہٹ گیا۔ اس کے بعد اب ایران نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نے سیز فائر نہیں مانگنا، ہمیں چاہیے نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ریکویسٹ آئی ہے، میں ہٹ گیا۔ اب اگر ایرانین پرسپیکٹو سے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بلنکڈ ٹوائس، ناٹ ونس بٹ ٹوائس، تو کیا وہ اوور پلے تو نہیں کر رہے آپ کے خیال میں اپنا ہاتھ اس بیسس پہ کہ یہ شخص تو 2 دفعہ بلنک کر گیا ہے، اب بھی بلنک کرے گا؟ دیکھیں، اس بات کا امکان موجود ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں لیکن جو بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایران غلط فہمی کا شکار ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ان کے پاس ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو جان بوجھ کر گمراہ کر رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی مفاہمت کے راستے پہ چلیں گے اور ایک مذاکرات کے عمل کے ذریعے فیصلہ ہی ڈھونڈیں گے، لیکن آخر میں وہ طاقت کا ایک فیصلہ کن مظاہرہ کر دیں گے۔ لیکن جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جو ان کی خواہشات ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، ایران ایٹمی معاملات کے اوپر مکمل طور پہ ان کی بات مان لے، اور نہ صرف بات مان لے بلکہ اس کا اعلان بھی کرے، اور آبنۂ ہرمز اور خلیجی ممالک کے حوالے سے بھی انہی کی بات مانی جائے، تو وہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ مس کیلکولیشن دونوں طرف ہے۔ امریکہ کی طرف یہ مس کیلکولیشن ہے کہ صرف طاقت سے وہ ساری باتیں منوائی جا سکتی ہیں جو وہ منوانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایران میں شاید یہ مس کیلکولیشن ہے کہ جتنی طاقت امریکہ ڈپلوائے کر سکتا ہے وہ ساری بھی ڈپلوائے کر لے تو ایران اپنے آپ کو برقرار رکھ سکے گا۔ اب تک پوری طاقت تو ڈپلوائے ہوئی نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی آثار بھی نہیں ہے کہ پوری طاقت ڈپلوائے ہوگی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ غلط فہمی کا امکان دونوں جانب ہے۔ دونوں پلیئرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ کارڈز ہیں جو مجھ جیسے آدمی کو لگتا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ ریڈ لائنز 2 ڈیفائن کی تھی ایران نے، ایک ہرمز تھی، ایک لیبنان تھا۔ جو لبنان میں ہو رہا ہے، کل بھی دبا کے بمباری ہوئی، وہاں پہ وہ نام کا ہی ایک پیس ایکارڈ ہے، پھر حزب اللہ نے بھی کوئی راکٹس داغے لیکن انہوں نے تو تباہی کر دی ہے اسرائیلیز نے۔ ایران نے ابھی تک اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنایا ہوا۔ اب وہ ہرمز کی اوپننگ ہے، آپ کے خیال میں کیا نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی جس کی آپ بات کر رہے تھے، بٹ ہیونگ سیڈ اٹ ایٹ دا سیم ٹائم جتنا گلوبل پریشر بن گیا ہے ہرمز کھلنے کا، ورلڈ بینک IMF بات کر رہا ہے کہ جی گلوبل ہنگر ہو سکتا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جی بالکل 8.8 ملین لوگ سطح غربت میں اور ایڈ ہو جائیں گے، وی آر ہیونگ سیریس ریسورس ایشو، اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، سب کچھ یہ سارے پریشرز اپنی جگہ اور سب کچھ، کیا ٹرمپ کے پاس اس وقت مینوورنگ روم ہے کہ وہ نکل سکے اس ضد سے کہ میں نے ایک نہیں کھولنا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ کہتا کہ اناؤنس رہے بلاکیڈ آف ہرمز لیکن امپلیمنٹ نہ کرتے۔ انہوں نے ایک ایران کی شپ پکڑ لی، آج ایرانینز نے 2 شپ پکڑ کے اپنے قبضے میں کر لی، تیسری کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈس فنکشنل کر دیا۔ تو ایوری بڈی کیپس اپنگ دی اینٹے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا ٹرمپ کے پاس اس وقت آپشن ہے کہ وہ یہ بلاکیڈ والی بات کو واک بیک کر لے؟ اب آپشن تو ہر ایک کے پاس ہر قسم کا ہے، مطلب کہ ایران بھی واک بیک کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، امریکہ بھی کر سکتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس میں ہم ان کے ذہن میں گھس کے فیصلے نہیں کر سکتے ٹی وی شو کے اوپر کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ ایونٹس کیسے انفولڈ ہوتے ہیں۔ لبنان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ لبنان میں اصل میں امریکہ براہ راست اقدامات نہیں کر رہا، اسرائیل کر رہا ہے۔ تو امریکہ کے پاس اسرائیل کو روکنے کا کتنی کیپیسٹی، انہوں نے کہا تو ان کو کہ رکو، انہوں نے کہا سیز فائر کرو، لیکن اسرائیل بہرحال ایک ایسا ایکٹر ہے کہ جس کے پاس اپنے پاس ان کے پاس
ایک کھلا ہاتھ ہوتا ہے عموماً، اور لبنان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ان کا جواب دے سکے۔ حزب اللہ پہلے بھی مار کھا چکی ہے کافی، اور ابھی بھی کافی زخمی ہے۔ تو ایران کس حد تک اس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ معاملات کو طول دے گا اور امریکہ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ اسرائیل پر اور زیادہ دباؤ ڈالیں، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس وقت۔ رہ گیا معاملہ آبنۂ ہرمز کا، تو قانونی بات تو یہی ہے کہ آبنۂ ہرمز سے جس کو انوسنٹ پیسج کہتے ہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے، وہ روکنا ایران کا غلط ہے۔ دوسری طرف یہ جو بلاکیڈ ہے، بلاکیڈ کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ بھی قانون میں، بین الاقوامی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسے اقدامات اب پھر ان کو سسٹین کرنا بھی بڑا مہنگا اور مشکل کام ہوتا ہے۔ بلاکیڈ برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ کئی نیوی کے ایسٹس جو ہیں ان کو وہاں لگانا، کتنے عرصے تک لگا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بیٹل آف ولز ہے، مگر میرے خیال میں بیٹل آف ولز سے زیادہ یہ نیریٹوز کی بیٹل ہے کہ کون اپنی اقدامات کے ذریعے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کی طاقت کے آگے سر نہیں جھکایا یا دوسرے کو زیر کر لیا۔